خصوصی جناب سید جمال شاہ صاحب، جناب اقصی مفتی صاحب، بریگیڈیئر نعمان صاحب اور خواتین و حضرات، عام طور پر کتابوں کی تقریبات رونمائی جب بھی منعقد ہوتی ہے تو اس پر حاضرین کی طرف سے ایک اعتراض ضرور کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ ایسی تقریبات میں لوگ خاص طور پر مقررین کتاب پڑھے بغیر چلے آتے ہیں اور بغیر پڑھے کتاب پر گفتگو بھی کرتے ہیں۔ آج کی اس تقریب میں وہ کلپرٹ میں ہوں، تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے اس کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ اگرچہ بریگیڈیئر صاحب نے کتاب عنایت کی تھی، لیکن کچھ سفر کی وجہ سے اور کچھ منصبی ذمہ داریوں کی وجہ سے میں اسے صرف سرسری ورق گردانی ہی کر سکی، اسے پوری طرح پڑھ نہیں سکی۔ میں یہاں صرف ان کو مبارکباد پیش کرنے آئی ہوں، اور جو کچھ آج اس کتاب کے بارے میں سنا اور جو سرسری سا میں نے اس کو دیکھا، اسے دیکھ کر ایک بات کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح سے اپنے آپ کو یاد دہانی کروانے والی بات ہے کہ ہم اپنی زندگی کی یادداشتیں، واقعات کیوں لکھتے ہیں۔ ہماری ذاتی زندگی میں جو واقعات یا حادثات پیش آتے ہیں، ہم انہیں لکھ کر لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک سوال اکثر میرے ذہن میں آتا ہے، میں بھی لکھتی رہتی ہوں، کیونکہ جو گزرے ہوئے لمحے ہوتے ہیں وہ انسانی زندگی کی بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں۔ ہر لمحہ اس کی زندگی کی تعمیر میں کارآمد ہوتا ہے۔ لکھتے ہوئے ہم ہر لمحے کو نہیں لکھ سکتے، ہم ان لمحوں میں سے کچھ لمحوں کا انتخاب کرتے ہیں، ان کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں، انہیں نمایاں کرتے ہیں، انہیں ایسے رنگوں سے رنگتے ہیں کہ وہ دوسروں کے لیے بھی کوئی نہ کوئی معنی رکھتے ہیں اپنے اندر۔ لیکن ایک مجھے بات یاد آتی ہے، پورا مقولہ تو یاد نہیں، ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا کہ زندگی کا حاصل یہ ہے، ایک کامیاب زندگی کا، مطالعے کا، ادب اور فن کا حاصل یہ ہے کہ ہم زندگی کو ایک دفعہ پھر اسی نظر سے اسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، اسی مقام پر جہاں سے چلے تھے، لیکن ہر چیز کو ایک نئی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ تو شاید ہم بھی اپنی زندگی کی واقعات اور اپنے مشاہدات اور تجربات کو اسی لیے بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کی توسیع چاہتے ہیں، اس کی ایکسٹینشن چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ سب کچھ جو ہمارے اندر گزرا، ہم پر گزرا، وہ اپنے تجربات کے ساتھ، اپنے احساسات کے ساتھ دوسروں تک پہنچ جائے، اور ہم موجود ہوں یا نہ ہوں، یا ایک جگہ موجود ہوں تو دوسری کئی جگہوں پر لوگ ان تجربات اور ان محسوسات سے گزر جائیں اور اس طرح اپنی زندگی میں توسیع کر سکیں۔ ایک اچھے ادب کی غالباً سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ پڑھنے والے کی زندگی میں توسیع کر دیتا ہے، اس کے دائرہ کار میں، اس کے اسکوپ میں، اس کی رینج میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ بریگیڈیئر صاحب نے اپنی زندگی کے جن واقعات اور مشاہدات اور تجربات کو بیان کیا ہے، اس سے ہم سب کی زندگی اس طرح توسیع پاتی ہے کہ ہم سب خود کو تھوڑا تھوڑا بریگیڈیئر محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یہ تجربہ ہم شاید اپنی اس زندگی میں تو نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر جتنے لوگ بھی موجود ہیں، یہ بڑا اچھا سوال جو بھی آپ نے فیض خان صاحب نے اٹھایا، میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا کہ ہمیں اپنی تقریبات میں یہ چہرے کبھی نظر نہیں آئے، لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ سب یہاں تشریف لائے ہیں، اور میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آئندہ بھی آیا کریں، اور بھی ایسی کتابوں کی تقریبات ہوتی ہیں، اور بھی ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جس میں آپ تشریف لائیں گے، تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی اچھا لگے گا اور بریگیڈیئر صاحب کو بھی اچھا لگے گا، کیونکہ آپ نے ان کو ایک راستہ دکھایا ہے اس تقریب کی طرف۔ مجھے یقین ہے کہ اس تقریب میں بیٹھے ہوئے حاضرین نے سب نے یہ کتاب ضرور پڑھ رکھی ہے۔ آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، اور اس بات کا ثبوت ہے یہ کہ آپ نے اس کتاب سے استفادہ کیا ہے۔ ہم طنز و مزاح کی بات ابھی ہو رہی تھی، طنز و مزاح دراصل فرد کی زندگی کے ان پہلوؤں کا ذکر ہے جو اجتماعی زندگی سے وابستہ ہوتے ہیں۔ عام طور پر ہمارا طنز و مزاح خواہ ہماری انفرادی زندگی سے متعلق ہی کیوں نہ ہو، لیکن دراصل وہ کسی نہ کسی طرح ہماری اجتماعی زندگی کے کسی پہلو کو روشن کرتا ہے، کسی جہت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس کا مقصد بنیادی طور پر معاشرے کی اصلاح بھی ہوتا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب نے بھی طنز و مزاح کا سہارا لیا ہے،
ورنہ وہ جو گمشدگی والی بات ہے وہ صرف ہم عوام تک تو محدود نہیں ہے، وہ خواص بھی کبھی کبھی اس پر اس کی زد میں آ سکتے ہیں۔ تو طنز و مزاح کا سہارا لے کر انہوں نے اپنے معاشرے کے ان پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی ہے ہم سب کی، جو ہم شاید اپنی روزمرہ زندگی میں جس کی طرف توجہ نہیں دے سکتے۔ میں ایک دفعہ پھر بریگیڈیئر صاحب کو مبارک پیش کرتی ہوں۔ اتنی کامیاب تقریب بہت کم کتابوں کی ہوتی ہے، اور اس کے لیے زاویہ کے روح و رواں جناب محبوب ظفر صاحب کی مبارک بھی مستحق ہے۔ بہت بہت